کچھ لوگ ایسے سننے میں آ رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ وطر کی نماز جس طریقے سے ہم اور تمام لوگ پڑھ رہے ہیں، ان کا یہ خیال ہے یا کہنا ہے کہ وطر کی نماز اس طریقے سے پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ اچھی طرح یہ بات سمجھ لیجئے کہ جس عمل یا جس طریقے سے بھی فقہ حنفیہ کے اندر نماز پڑھنے کا کہا گیا ہے، وہ طریقہ، وہ عمل دلائل سے ثابت ہے۔ ایسا نہیں ہے خدا نخواستہ کہ کسی نے ایسے ہی بول دیا ہو کہ اس طریقے سے نماز پڑھ لو، اور 1000 سال 1200 سال گزر گئے اور مسلمان لگے ہوئے ہیں اسی طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں جو ہر دوسرے دلیل کو سن کے اپنے آپ کو غلط سمجھتے ہیں۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہمارے دین کے اندر دلائل کی وسعت ہے۔ جو لوگ 3 رکعت وطر ایک سلام سے پڑھ رہے ہیں ان کے پاس بھی دلیلیں موجود ہیں، اور جو لوگ 2 رکعت ایک سلام سے اور 1 رکعت الگ سے ایک سلام سے پڑھ رہے ہیں ان کے پاس بھی دلیل موجود ہے، اور جو لوگ صرف اور صرف 1 رکعت وطر پڑھتے ہیں ان کے پاس بھی دلیل موجود ہے۔ اب جب ماحول ایسا ہو جائے کہ ان کے پاس بھی دلیل ہو، ہمارے پاس بھی دلیل ہو، اور تیسرے موقف کے پاس بھی دلیل ہو، تو فیصلہ کون کرے گا کون سی دلیل صحیح ہے، ہمیں کون سی دلیل پہ عمل کرنا چاہیے؟ یہ فیصلہ امام کرتا ہے، یہ فیصلہ فقیہ کرتا ہے، یہ فیصلہ مستنبط اور مجتہد کرتا ہے۔ ایرے ویرے ایسے لبر چٹوؤں کو اگر ہم نے فیصلے کی اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے جی، سامنے جو حدیث آپ کے آ رہی ہے اس کو سن لو اور اس کے اوپر عمل شروع کر دو، تو خدا کی قسم آپ کا اس طریقے سے دین پہ آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے۔ اور ان لوگوں کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ پتہ کرو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کس طریقے سے وطر پڑھتے تھے، اسی طریقے سے جس طریقے سے آج ہم نے پڑھی ہے۔ معلوم کیجئے کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کس طریقے سے وطر پڑھتے تھے۔ جواب آپ کو ملے گا وہ یہی طریقہ ہے کہ 3 سلام ہوں گے، 3 رکعتیں ہوں گی اور ایک ہی ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی جو وطر منقول ہے وہ اسی طریقے سے ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، آپ جو وطر پڑھتے تھے وہ بھی اسی طریقے سے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، دوسرے کی بات سنتے ہی یہ سمجھ لینا کہ بس ہم تو تباہ ہو گئے یا ہم تو غلط طریقے پہ چل پڑے، یہ بے علمی کی دلیل ہے۔ جب بھی کوئی دوسرا موقف سامنے آ جائے تو طریقہ یہ ہے کہ اپنے مذہب، اپنی فقہ، اپنے اجتہاد کے اوپر جو اس مسئلے میں دلیلیں، کم از کم اس کو معلوم تو کیجئے۔ اور میرے محترم بھائیوں، ہم کسی اور کو غلط نہیں کہتے۔ شافعی جس طریقے سے وطر پڑھ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، مالکی جس طریقے سے وطر پڑھ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اور امام احمد ابن حنبل کے ماننے والے حرمین شریفین میں جس طریقے سے وطر پڑھ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے وہ ایک منہج ہے اور ایک امام کے اقتداء میں چل رہے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو منہج اور جو امام نصیب کیا ہے وہ ان سب سے زیادہ معتبر ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر انسانوں کی تعداد میں 2.5 ارب انسان امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید میں چل رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی مقام نہیں دے دیا، واقعتاً زمانے نے مانا ہے کہ یہ امام فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون سی روایت پہ عمل کرنا ہے اور کون سی روایت قابل عمل نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث کی کتابوں میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، ما تقول فی معاویہ فإنہ یوتر بواحد، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، اس لیے کہ وہ 1 رکعت وطر پڑھتے ہیں۔
ابن عباس نے جواب دیا دعہو فإنہ صحابی، چھوڑ دو معاویہ کو اس لیے کہ وہ صحابی رسول ہے۔ اب ہم حضرت معاویہ کی وطر کو غلط کہنا شروع کرتے ہیں، ہم ہوتے کون ہیں؟ ابن عباس قرآن کریم کا ترجمان اور اس امت کا مفسر کہہ رہا ہے کہ معاویہ جس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز ٹھیک ہے اس لیے کہ وہ صحابی رسول ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہم جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں اس طریقے کے دلائل ان کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہیں۔ ہماری فقہ حنفی الفقہ المسعودی بھی کہلاتی ہے، یعنی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شاگرد تھے اور آپ کے خادم بھی تھے، اور ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ پردے کی آیتیں جب تک نازل نہیں ہوئی تھی ہم سمجھتے تھے ابن مسعود آپ کے گھر کے فرد ہیں۔ اتنے زیادہ ابن مسعود اور ان کی والدہ آپ کے گھر پہ آتے جاتے تھے کہ دیگر صحابہ سمجھے کہ یہ آپ کے گھر کے فرد فرید ہیں۔ اس صحابی سے جس طریقے سے بھی نماز کے اندر روایات منقول ہوئی ہیں، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایات کو ترجیح دی ہے۔ اور ذرا معلوم کیجئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا کہ ابن مسعود کہاں ہے، ابن مسعود صف میں موجود تھے، آپ نے فرمایا میں نے جو آیات پڑھی اس میں مجھ سے کچھ خطا ہوئی، آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ ابن مسعود نے کہا اللہ کے رسول میں سمجھا اسی طرح تبدیل ہو گئی ہے۔ یہ اعتماد اور یہ علم ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ تو میرے محترم بھائیوں، وطر کی نماز بالکل زبردست نماز ہے اور اسی طریقے سے یہ پڑھی جاتی ہے جس طریقے سے ہمارے بڑوں نے ہمیں بتا دی ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ سمجھنا آج ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وطر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا چاہیے یا نہیں۔ اس دن ایک مفتی صاحب لگے ہوئے تھے، اب میں بار بار نام نہیں لیتا، لوگ بولیں گے ان کے پیچھے لگ گیا ہے، لیکن اصل میں وہ کچھ ایسی باتیں کر گئے ہیں جو باتیں مناسب نہیں تھی۔ انہوں نے تہمت لگائی ہے، اور وہ تہمت یہ ہے کہ مفتی زرولی صاحب وطر کے بعد نماز کو ناجائز کہتے ہیں۔ وہ خدا کے بندے، مجھے آپ کے علم پہ حیرت ہو رہی ہے، کس نے کہا ہے کہ وطر کے بعد نماز ناجائز ہے؟ بات تو افضلیت کی ہو رہی ہے، ناجائز کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہہ دیتے ہیں کہ جی مفتی زرولی صاحب نے وطر کے بعد نماز کو ناجائز کہا ہے۔ چیلنج ہے، خدا کی قسم آؤ میدان میں اور مجھے ایک حرف، ایک لفظ دکھا دو جس کے بارے میں کہا گیا ہو، حضرت نے کہا ہو کہ یہ نماز ناجائز ہے۔ نہیں، ناجائز کی بات ہی نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے مستحب یا افضلیت کی، یعنی سنت کی اتباع کس طریقے سے کی جائے گی یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اس حوالے سے مشہور معروف مسئلہ یہ ہے کہ جی وطر کے بعد نماز پڑھ لیا کریں، کچھ نہیں ہوتا، لیکن پھر وہی بات ہے کہ یہ وہ مشہور بات ہے جو عام لوگوں کو معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن علماء کو تحقیق نصیب کی ہوتی ہے اور رسوخ فی العلم نصیب کیا ہوتا ہے، وہ صرف ایک سائٹ کی سٹوری نہیں سناتے ہیں بلکہ وہ دونوں سائٹ کے مسئلے کو بتاتے ہیں۔ دوسری طرف کیا ہے یہ ذرا سنیے۔ علامہ ذیلعی حنفیہ کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، نصب الرایہ کتاب حضرت نے لکھی ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 137 پہ امام مسلم نے جو وہ روایت نقل کی ہے جس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھی تھی، روایت کے اندر ہے۔ امام ذیلعی کہتے ہیں کہ وطر کی آخری نماز بنانا افضل ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت نقل کی ہے، امام ذیلعی نے اس کے اندر نشاندہیاں کی ہیں کہ فلاں فلاں عیسیٰ ابن میمون راوی اور دوسرا راوی یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں۔ امام احمد ابن حنبل ان لوگوں کی روایت مانتے ہی نہیں تھے، تو پھر روایت آپ کے سامنے آ گئی کہ اس کے اندر ضعف موجود ہے۔ علامہ ابن الحمام یہ بھی فقہ کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب ہے فتح القدیر، جلد 1 صفحہ نمبر 382 میں فرماتے ہیں مسئلہ یہ آیا ہے کہ ایک رات میں کسی نے وطر پڑھ لی، اس کے بعد دوبارہ نماز پڑھ لی، نفل پڑھ لی، تہجد پڑھ لی، تو کیا یہ دوبارہ وطر پڑھے یا نہ پڑھے؟ مسئلہ یہ ہے۔ ابن الحمام نے کہا ہے کہ دوبارہ وطر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الوترین فی لیلۃ واحدہ، اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں 2 مرتبہ وطر پڑھنے سے منع کیا ہے۔
اور پھر آگے فرمایا کہ جو شخص وطر کے بعد نفل پڑھتا ہے وہ خلاف مستحب کرتا ہے، اس لیے کہ روایات کے اندر واضح طور پہ وطر کو رات کی آخری نماز بنانے کا حکم موجود ہے۔ یہ فتح القدیر جلد 1 صفحہ نمبر 382 پہ یہ بات موجود ہے۔ آگے چلیں، سنن الکبریٰ للبیہقی، امام بیہقی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اگر آپ نے حدیثوں سے دلچسپی رکھی ہو تو آپ بیہقی کو جانتے ہوں گے۔ سنن الکبریٰ البیہقی جلد 3 صفحہ نمبر 33، قال الامام يحتمل ان يكون المراد به ركعتان بعد الوتر ويحتمل ان يكون اراد ان يوتر فليركع ركعتين قبل الوتر۔ امام بیہقی کہتے ہیں کہ جتنی بھی حدیثوں میں وطر کے بعد نماز پڑھنے کا ذکر ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ اس سے مراد وطر سے پہلے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے لیکن امام کہہ سکتا ہے، کیونکہ ان کے سامنے تمام روایات موجود ہوتی ہیں اور وہ بغور ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو امام بیہقی نے کہا کہ تمام وہ روایتیں جس میں وطر کے بعد نفل کا ذکر ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بعد میں نہیں ہے، یہ وطر سے پہلے۔ ٹھیک ہے جی، آگے دیکھیے بیہقی کی تفصیل کس نے کی ہے؟ علامہ یوسف بنوری نے۔ حضرت علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دوسرے والے احتمال کو اختیار کرتا ہوں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کے بعد نفل نہیں پڑھی تھی۔ حضرت بنوری واضح طور پہ جز الوطر کے اندر یہ بات کہہ چکے۔ کیوں کہا ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ میرے شیخ اور میرے استاذ امام العصر حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا ہے کہ بیہقی نے جو 2 احتمالات ذکر کیے ہیں، ہم دوسرے احتمال کو لیں گے کہ وطر کے بعد جو نماز پڑھی جا رہی ہے حقیقت میں یہ وطر سے پہلے ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وطر کے بعد جو آپ نے نمازیں پڑھی ہیں وہ کیا تھی؟ وہ بھائیوں وہ سنت فجر تھی، اور تفصیل سے روایات ترمذی میں بھی موجود ہے، ابو داؤد میں بھی موجود ہے، بخاری میں بھی موجود ہے، اور پھر ائمہ نے اس کی وضاحت بھی کر دی ہے کہ آپ نے جو بعد میں 2 رکعتیں پڑھی ہیں وہ سنت فجر ہے۔ ٹھیک ہے جی، کچھ روایات میں ہے کہ نہیں، آپ نے سنت فجر کے علاوہ بھی 2 رکعتیں پڑھی تھی۔ تو ملا علی قاری نے اپنا موقف واضح کیا ہے کہ وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ پہلے اگر آپ نے پڑھی ہوں، پہلے آپ نماز میں بات بھی کر لیا کرتے تھے، اور پہلے جوتوں سمیت بھی آپ نے نماز پڑھی ہے۔ آج کوئی نماز میں باتیں شروع کر دے اور کہے کہ حدیث میں نماز میں باتوں کا ذکر ہے تو وہ بیوقوف ہوگا، اس لیے کہ اس کو منسوخ کا پتہ نہیں چلا۔ جب صحابہ حبشہ کی ہجرت سے واپس پہنچے تو پتہ چلا کہ بات چیت بند ہو چکی ہے، اب بات کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح امام بیہقی جلد 3 صفحہ نمبر 34 پہ کہتے ہیں، باب من قال يجعل آخر صلاته وترا وان الركعتين بعد الوتر تركتا۔ امام بیہقی نے بھی باب قائم کیا ہے کہ یہ باب ہے کہ رات کے آخری نماز وتر ہونی چاہیے، اور جس کے بعد جو 2 رکعتوں کا ذکر ہے وہ متروک ہو چکی ہے۔ اچھا جی، صحیح بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 132، امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب لیجعل آخر صلاته وترا۔ یہ باب ہے کہ رات کی آخری نماز وتر کو بنا لو۔ آگے حدیث پیش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، رات کی آخری نماز وتر کو بنا لیا کرو۔ میرے محترم بھائیوں، بخاری شریف کے اندر 5 یا 6 جگہ پہ یہ روایت موجود ہے۔ جب یہ روایت ذکر ہو گئی تو پھر علامہ ابن الحجر، میں اس لیے تفصیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہر سال یہ مسئلہ آتا ہے اور اس طریقے سے امپریشن دیا جاتا ہے کہ حضرت مفتی صاحب کا موقف کمزور تھا۔ حضرت مفتی صاحب کا موقف اتنا زبردست اور حاوی ہے کہ دوسروں کو میں چیلنج کرتا ہوں، آئیے مقابلہ کیجیے، بات کرتے ہیں۔ امام ابن حجر فتح الباری جلد 2 صفحہ نمبر 399 پہ فرماتے ہیں، وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا عَلَىٰ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْوِتْرِ۔ اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ وطر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ ابن حجر۔ مفتی صاحب غور کیجئے، مفتی زرولی صاحب نہیں کہتے کہ وطر کے بعد نماز جائز ہے۔ پہلی بات، آپ کی بات ہی غلط ہے، 100% غلط ہے۔ اور آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ آپ فتح الباری کا اچھا سا سیٹ لے لیں، یا ہم آپ کو تحفے میں بھجوا دیتے ہیں، اور آپ اس پہ غور کیجئے کہ صفحہ نمبر 399 پہ حضرت نے کیا کہا ہے۔
آگے دیکھیے پھر فرمایا ہے رکعتین المذکرتین ہما رکعتا الفجر. علامہ ابن حجر بھی یہ بات مان چکے ہیں کہ وطر کے بعد جو 2 رکعت نفل کا روایات کے اندر ذکر آ رہا ہے اس سے مراد فجر کی رکعتیں ہیں. علامہ عبدالعزیز فرہاروی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت فرماتے ہیں رکعتین بعد الوطر کی روایات کو مؤول قرار دیا گیا ہے. مؤول یعنی اس میں تعویل کی جائے گی، اور تعویل یہی ہے کہ جن روایات کے اندر بعد کا ذکر ہے یا تو وہ منسوخ ہیں یا وہ پہلے مراتی ذکر بعد کا کر دیا ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، امام احمد ابن حنبل بہت بڑے آدمی، 6 لاکھ احادیث کے حافظ، ان سے پوچھا گیا کہ حضرت اگر کوئی شخص وطر پڑھ چکا ہو تو نفل پڑھے یا نہ پڑھے؟ امام صاحب کا جواب کیا تھا؟ امام صاحب نے فرمایا میں نہیں پڑھوں گا، اور جو پڑھتا ہے اس کو منع بھی نہیں کروں گا. کیوں منع نہیں کروں گا؟ احتیاط کی وجہ سے. امام احمد بڑے آدمی تھے اور بہت بڑے امام اور محدث تھے. انہوں نے فرمایا کیونکہ روایات میں ذکر ہے تو میں منع نہیں کروں گا. وہ میرے بھائیوں لیکن امام احمد خود تو نہیں پڑھ رہے نا. کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، اور وطروں کے بعد نوافل پڑھنا اس کی ممانعت موجود ہے. اسی طرح لمعات شرح مشکات جلد 4 صفحہ نمبر 90 میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم بر صغیر کے گزرے ہیں، فرماتے ہیں فَأَنْكَرَ الْإِمَامُ مَالِكُ رحمہ اللہ حدیث الرکعتین بعد الوطر وقال لم يصح. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے صاف انکار کر دیا کہ وہ حدیث ہے جس میں وطر کے بعد نوافل کا ذکر ہے، یہ روایت ٹھیک ہی نہیں ہے. اب بتائیے، امام مالک اس امت کے امام ہیں، امام دار الہجرہ، امام الاسانید، وہ فرماتے ہیں کہ وہ روایتیں جس میں بعد میں وطر کا بعد نفلیں ہیں وہ نہیں مانتے. اسی طرح ملا علی قاری بہت بڑے امام حنفیہ کے، انہوں نے مرقات شرح مشکات جلد 3 صفحہ نمبر 353 پہ فرمایا ہے کہ ابن حجر فرماتے ہیں وقال ابن حجر ابا اکثر اصحابنا ذالک، ہمارے بھی اکثر لوگ یہ مانتے ہیں کہ وطر کے بعد نماز پڑھنا خلاف سنت. اور ابن الحمام فتح القدیر جلد 1 صفحہ نمبر 386 پہ فرما چکے ہیں کہ جمہور فقہا، محدثین اور مجتہدین سب کے سب وطر کے بعد نفل پڑھنے کو خلاف مستحب کہتے تھے. تو میرے محترم بھائیوں، یہ معاملات ہیں، دلائل آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیے ہیں. آپ حضرات بھی، مجھے بہتر قول وہی لگا جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے. اس دن ہمارے پیچھے کچھ لوگ آئے کہ جی مسجد میں لوگ نفلیں پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کچھ بولنے کا. میں کن سے لڑوں بھائی، اور میں کس جا کا پیچھا کروں؟ ٹھیک ہے، جو پڑھتا ہے شوق ہے، وہ حضرت فرماتے تھے نفل بازی کا شوق ہے تو کرے، لیکن جس کو سنت کے اوپر عمل کرنے کا شوق ہے تو اس کو دیکھنا پڑے گا. تو ہم خود نہیں پڑھیں گے، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو منع کرنے والے بھی ہم نہیں ہیں. سوالات ہیں، کہتے ہیں کہ میں اعتکاف میں ہوں، ہماری مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ جمعہ پڑھنے کے لیے دوسری مسجد جائیں اور جمعہ پڑھیں، اور فوراً جمعہ پڑھ کے واپس لوٹیں. راستے میں کسی سے بات کرنے کے لیے رکے، کسی سے حال احوال کرنے کے لیے رکے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، یہ جائز نہیں ہے. کہتے ہیں کہ خاتون اعتکاف میں بیٹھ گئی ہیں اور اس کو ماہواری آ گئی ہے، تو ایسی صورت میں کیا اعتکاف تو ختم ہو گیا ہے، ماہواری کے ساتھ اعتکاف نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے اور روزے کے لیے طہارت شرط ہے، تو طہارت جاتی رہی. اس لیے اب اگلے سال اس اعتکاف کی قضا ہوگی، اور خصوصاً یہ جس دن میں ماہواری آئی ہے، ایک دن 24 گھنٹے کی اعتکاف کی قضا روزے کے ساتھ ضروری ہے. کہتے ہیں کہ ایک دن کے اعتکاف کی قضا کیسے کریں گے؟ 24 گھنٹے مسجد میں گزارنے، ایک مغرب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائیں، اگلی مغرب کے بعد مسجد سے نکل جائیں، اور دن میں روزہ ہونا ضروری ہے. کیا نفلی اعتکاف کی بھی قضا ہوتی ہے؟ نہیں جی، نفلی اعتکاف کی قضا نہیں ہوتی، سنت اعتکاف کی قضا ضروری ہے. کہتے ہیں کہ کیا معتکف حالت مجبوری میں ایک مسجد سے دوسری مسجد جا سکتا ہے؟ سخت مجبوری میں جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ خدا نخواستہ مسجد گر گئی یا آگ لگ گئی یا کسی نے ظلمن نکال دیا تو فوراً اس مسجد سے نکلیں اور دوسری مسجد میں جائیں. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر.
اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، وإنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته.